میں حکومتی وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو جمعۃ الوداع پہ یوم القدس منایا جاتا ہے وہ حکومتی سطح پر منایا جائے. میں اس ایوان کی طرف سے سب کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ یوم القدس جو ہے جمعۃ الوداع یہ حکومتی سطح پر منایا جائے. جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جی اسد کیسر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، جی میری التماس ہوگی کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ایک عالمی سے گزر رہی ہے کہ جب آپ کے معزز جج صاحبان اس کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی، جب ان سے فیصلے آپ زبردستی لیتے ہیں، جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس کے گھروں میں کیمرے لگاتے ہیں اور اس کو اوپر جو دباؤ ڈالتے ہیں، تو اس ہاؤس پہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میری سبمیشن ہے کہ آپ بے شک رولز آپ کے پاس ہیں اور آپ اس پہ وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنے دیں تاکہ دونوں سائڈ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ آ جائے. اسد صاحب جو ایشو ہے نا جی سب جوڈس ہونے کا، اس کو بڑے سینسٹیوٹی سے دیکھنا پڑے گا اور اگر ہوا تو ضرور دیں گے، مگر اگر سب جوڈس ہے تو آئی تھنک ہم انتظار کریں گے اس کا. جی گوہر صاحب. یس، تھینک یو جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب، پرائمریلی جو لیٹر گیا ہے جج صاحبان کی طرف سے اس میں دو قسم کے پوائنٹس ہیں. ایک تو جج صاحبان نے اپنے مطابق وہ ان ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جس کے تھرو وہ اور ان کی فیملی جا چکی ہے، اور اس میں جو ذکر ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے کام میں ایک اسپیشلی جو ڈیموکریٹیکلی کنسیکوینشل کیسز تھے، پولیٹیکل کنسیکوینشل کیسز ہے، اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے. بل انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ آج بھی عدلیہ میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اس لیے یہ اس پارلیمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ آئین ہی پرووائڈ کرتا ہے، یہ ایک تیسرا آرگن ہے اسٹیٹ کا، اور اس کے انٹرفیرنس کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اس لیے اس پہ بحث ہر صورت ہونی چاہیے تاکہ ایسے اقدامات کیے جائے جس میں انٹرفیرنس فیوچر کے لیے ان پہ بند ہو. تو لازم ہے جناب اسپیکر تاکہ دونوں ایوان میں دونوں طرف سے اپنے اپنے اظہار کریں اور یہ ایوان ریزولوشن پاس کرے کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی دور میں عدلیہ میں جو انٹرفیرنس ہے یہ نامنظور ہے اور کسی صورت انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مروت صاحب ایک سیکنڈ. مروت صاحب نے ابھی شام جو آج خاموشی 1 منٹ کے لیے اختیار کی گئی، اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف نمبردازماں ہے اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں. تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں. یہ دہشت گردی رک کیوں نہیں رہی ہے؟ کیوں ہم ناکام ہیں دہشت گردی کو فائٹ کرنے میں؟ ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا. جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے. پولیو اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی، پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے. آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے. یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں دس از ناٹ اپروپریٹ. جو مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی کس کی ہے؟ جی خاموشیاں ذرا پلیز ایک منٹ. اپنا عامر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے؟ یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں اختیار عامر کریں ڈوگر گے. صاحب یہ مناسب ہے؟ آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں. جی میں عرض کرتا ہوں یہ خاموشی 1 منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کے دکھ کا مداوع ہوگا؟ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ ختم ہے، ملک میں طوائف الملوکی ہیں. اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ صرف فوج کے لڑنے کی ہوتی تو یہ لڑ چکے ہوتے. پورے ملک، پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے. تو لہذا اس ایوان کی وساطت سے میری گزارش ہے یہ 1 منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آ کے ادھر یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشیں بھیجنے، اس کا کوئی عملی تدارک کرو. جس طرح پولیو کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشت گردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے. تھینک یو اسپیکر. اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے.